تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. السلام علیکم. عام طور سے اپنے اکابرین علماء دین کی مجلس میں مجھے بڑا تکلف رہتا ہے. کم علمی کی وجہ سے بہت دباؤ رہتا ہے طبیعت پہ. گفتگو میں وہ بات نہیں آ پاتی، حالانکہ اسٹیج کا آدمی ہوں، ہزاروں میں بھی بات کرتا ہوں، لاکھوں میں بھی بات کرتا ہوں. لیکن جب ان در و دیوار اور ان اللہ والوں کے درمیان آتا ہوں تو مجھے اپنی کم علمی کا بھی احساس ہوتا ہے اور بات کرنا بھی بہت مشکل سا ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ ایک علمی ڈیبیٹ میں مجھے مہمان خصوصی بنا دیا گیا، چونکہ حضرت مولانا سفیان قاسمی صاحب مدد اللہ العالی کا حکم نامہ بذریعہ فون پہنچا تھا. تعمیل کو سعادت سمجھتا ہوں، اس لیے حاضری ہوئی، ورنہ جو لوگ گفتگو کر رہے تھے تو اس پر کوئی تاثر دینا میرے علمی دائرے سے باہر کی بات ہے. اتنی بات ضرور ہے کہ ڈاکٹر شکیب صاحب کے موجودگی میں اکثر و بیشتر دارالعلوم وقف میں اس طرح کی تقاریب اور اس طرح کے فنکشنز، اس طرح کے موضوعات ہوتے رہتے ہیں جو لگتا ہے کہ ایک نئی روشنی ہے. یہ موضوعات اس طرح کے، حالانکہ ایک زمانہ تھا، مناظرے کا زمانہ ہوا کرتا تھا، بڑے فتنے و فساد ہوتے تھے اس میں، اور شاید اسی لیے اس سلسلے کو بند کیا گیا. آج میں گفتگو سن رہا تھا تو یہ گفتگو بہت معتدل تھی، تو بہت علمی انداز سے گفتگو ہو رہی تھی. حالانکہ مجھے ڈر یہ تھا کہ اس میں جو پنڈت جی تھے ان سے ڈر لگ رہا تھا بہت کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو پھر ادھر سے بھی یہ رہتا ہے نا کہ لیکن گفتگو معتدل رہی. حالانکہ اس طرح کے موضوعات میں تلخی کا ایک امکان رہتا ہے. تو ماشاءاللہ سب لوگوں نے بہت معتدل گفتگو کی. گو کہ یہ ایک اسکرپٹ تھی، اگر اس کو حقیقی انداز میں منعقد کیا جائے تو اس کے نتائج کچھ دوسری طرح کے نکلیں گے. اصل مقصد مجھے ایسا لگتا ہے شکیب بھائی کا اور آپ کی تنظیم کا یہ ہے کہ آپ کی ذہنی وسعتوں کو ایک اور نئی تحریک دی جائے. سوچنے کا انداز، بات کرنے کا انداز، اور اس طرح کے موضوعات جو مطلب کہ مباحث کی طرف جاتے ہوں تو ان کو کس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے. شاید میرے خیال سے اس مباحثے کا اور اس ڈیبیٹ کا یہی ایک پیغام تھا کہ گفتگو بھی اگر ہو تو معتدل ہو، اور شاید زندگی کا اصول بھی یہ ہے. میں تو کم علم ہوں، چونکہ اسلامی کوئی گفتگو آپ سے کرنا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسا میں نے پڑھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، تشریف آوری کے بعد، زمانے میں اور مذہب میں اعتدال آیا. وہ زندگی ہو، گفتگو ہو، معاشرت ہو، روزگار ہو، بات چیت ہو، کچھ بھی ہو، وہ معتدل ہونی چاہیے. تو آج کے مباحثے سے یہ بات سامنے آئی کہ کوئی بھی بات، آپ کی اگر ازدواجی زندگی بھی ہے وہ بھی اعتدال پر ہونی چاہیے، اگر آپ کا کاروبار ہے وہ بھی اعتدال پر ہونا چاہیے. تو اصل چیز کیا ہے؟ اعتدال. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نسخہ بہت کارگر ہے. میں اس نسخے کو اپنی ذاتی زندگی میں بھی جب بھی استعمال کرتا ہوں اس کا نتیجہ بہترین نکلتا ہے. میں خاص طور پہ ازدواجی زندگی میں دیکھتا ہوں کہ جس بات میں بھی اعتدال ہوتا ہے اس سے خوشگواری پیدا ہوتی ہے. تو بہرحال آج کے اس ڈیبیٹ کا مقصد بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہی تھا کہ موضوع کوئی بھی ہو اس کو اگر معتدل بنا دیا جائے تو وہ پھر مؤثر بھی ہوتا ہے.
اثر پذیری بھی اس میں ہوتی ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ بہرحال ڈاکٹر شکیب اس طرح کے اقدامات کرتے رہتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں یہ بہت ضروری ہے، یہ میڈیا کا زمانہ ہے، اور اچھی بات ہے کہ اور بھی بہت سے موضوعات ایسے ہو سکتے ہیں۔ میں ڈر بھی رہا تھا، لیکن الحمدللہ کوئی ڈر ایسا ظاہر نہیں ہوا جس سے، اور پہلے تو میں پنڈت جی کو یہی سمجھا تھا کہ واقعی پنڈت جی ہیں، تو لیکن پنڈت جی تو پنڈت جی نہیں نکلے۔ خیر، بہرحال ایک دوسرے کے مذاہب کا احترام کرنا، ایک دوسرے کے، اصل میں اپنی بات کہنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ دوسرے کی تذلیل کی جائے۔ آپ انکار بھی بہت خوبصورتی سے کر سکتے ہیں، آپ دلیل بھی بہت خوبصورتی سے پیش کر سکتے ہیں، اور شاید علم کا تقاضا یہی ہے، سچائی اسی کو کہتے ہیں جس کو آپ خوبصورتی سے پیش کر سکتے ہوں۔ اکثر لوگ بات دیکھتے ہوں گے، آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں تو بس سچ بولتا ہوں، میں نہیں کسی کی رکھتا۔ مجھے نہیں لگتا کہ اگر وہ مومن ہے، اگر وہ مسلمان ہے، تو وہ سچی بات اگر کڑوے ڈھنگ سے کہہ رہا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ سچی بات بھی بہت میٹھے ڈھنگ سے کرنی چاہیے، کی جا سکتی ہے۔ ہم جن کو مانتے ہیں، جن کی پیروی کرتے ہیں، ان کی زندگی کے اگر نقوش اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ کڑوی سے کڑوی بات بھی بہت میٹھے انداز سے کی جا سکتی ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی ایسے ہی، ایک دن میرے ایک دوست بہت پڑھے لکھے انتقال ہو گیا، غیر مسلم تھے، انڈیا کے بہت بڑے انجینئر تھے۔ ایک دن کہنے لگے کہ وہ نواز بھائی، یہ جو مسلمان ہوتے ہیں یہ بڑے گندے ہوتے ہیں۔ تو میں نے ان سے ان کا نام لے کر کہا، میرے بہت عزیز دوست، تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں، آپ کو غلط فہمی ہے، یہ اپنی غربت کی وجہ سے گندے تو ہو سکتے ہیں لیکن ناپاک نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا ناپاک کسے کہتے ہیں؟ میں نے ان کو سمجھایا کہ جو میری سمجھ، جتنی مجھے سمجھ تھی، میں اس طرح تو نہیں سمجھا سکتا جیسے آپ حضرات سمجھا سکتے ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ جسمانی ناپاکی سمجھائی پہلے میں نے انہیں، پھر روحانی ناپاکی سمجھائی، زبان کی ناپاکی سمجھائی، سماعت کی ناپاکی سمجھائی، تو میں انہیں الگ الگ طرح سے سمجھا رہا تھا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اپنے دوست سے کہ کتنے ٹائم منہ ہاتھ دھوتے ہو؟ تو انہوں نے کہا صبح اور شام میں، صبح نہاتا ہوں، شام کو ایک بار ہاتھ دھو لیتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ یہ غریب آدمی اپنی غربت کی وجہ سے جو میلے کپڑے پہنتا ہے، یہ 5 بار منہ ہاتھ دھوتا ہے، 5 مرتبہ۔ تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ تم منہ ہاتھ کیسے دھوتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ پانی لیتا ہوں منہ پہ 3 بار، 1 آدھ بار اس سے صاف کر لیتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ یہ غریب آدمی جو ہے، یہ جب ہاتھ دھوتا ہے تو اس کا ہاتھ اتنا سا نہیں ہوتا کہ ایسے دھو کے ایسے کر لے، اس کا ہاتھ یہاں تک ہوتا ہے، یہاں تک ہاتھ دھوتا ہے۔ ہاتھ جب دھوتا ہے تو پھر خلال بھی کرتا ہے نا، یہاں سے بھی، یہاں سے بھی، یہاں سے بھی۔ تو وہ میری ایسی ٹیبل پہ بیٹھے تھے تو انہوں نے ایسے ہاتھ رکھ رکھے، تو انہوں نے فوراً ہاتھ نیچے کیے۔ انہیں ایسا لگا کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے یہاں میل ہو۔ وہ غریب آدمی اپنی غربت کی وجہ سے، جس کے کپڑے میلے ہیں، جس کے کام کی وجہ سے اپنے کپڑے میلے ہیں، لیکن اس کے یہاں میل نہیں ملے گا اگر نمازی ہے تو۔ خیر، یہ گفتگو تو بڑی لمبی ہے، میں نے پورا ان کو وضو کا سسٹم سمجھایا، وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ اور میں نے انہیں بتایا کہ 5 ٹائم وہ جو جب ہم مسح کرتے ہیں تو بال صاف ہوتے ہیں ہمارے، ہے نا، کانوں میں جو انگلی ڈالتے ہیں۔ اب میں نے جو کانوں میں انگلی ڈالنے کی بات بتائی انہیں، تو وہ اور حیرت زدہ رہ گئے کہ میں تو کبھی اس طرح نہاتا ہی نہیں۔ پھر میں نے ان کو ایک بات بتائی، جیسا میں نے پڑھا ہے، علماء کرام یہاں موجود ہیں، کہ اگر کسی پر غسل واجب ہوتا ہے تو سنڈی میں، ناف میں انگلی ڈال کر کے اگر صفائی نہ کرے تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگے کہ نواز بھائی، ہول لائف، پوری زندگی میں تو کبھی ایسے نہایا ہی نہیں۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ یہ ہاتھ اگر کسی کی طرف برے انداز سے بڑھتے ہیں تو یہ ناپاک ہو جاتے ہیں۔ ہم اگر کوئی غلط بات لکھتے ہیں تو ہمارا قلم ناپاک ہو جاتا ہے۔
اگر ہم غلط بات بولتے ہیں تو ہماری زبان ناپاک ہو جاتی ہے. اگر ہم کوئی بری بات سنتے ہیں تو کان ناپاک ہو جاتے ہیں. اگر ہم کوئی بری بات سوچتے ہیں تو دل اور دماغ ناپاک ہو جاتے ہیں. اگر ہم کسی غلط سمت میں بڑھتے ہیں تو ہمارے پاؤں ناپاک ہو جاتے ہیں. اس کا اثر یہ ہوا، ایک دن میں دلی ایئرپورٹ پر تھا. ہندوستان کے ایک بہت بڑے صنعت کار ہیں، وہ مجھے کہنے لگے کہ نواز، میرے بڑے مداح ہیں تو ان سے ملاقات ہوئی، تھوڑی دیر بیٹھ گئے. کہنے لگے کہ نواز بھائی، آج انڈسٹریز کے بڑے لوگوں کی میٹنگ تھی، اس میں ذکر آیا مسلمانوں کا کے حوالے سے. اس میں ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور اس نے ایک اچھی تقریر کی، اور جب وہ تقریر کر رہا تھا تو بعد میں نے اس سے پوچھا کہ تو یہ بتا تو نے تقریر سیکھی کہاں سے؟ یہ تو اس نے بتایا کہ نواز بھائی سے سیکھی ہے. میرا کہنا یہ ہے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے بچوں، میرے عزیزوں، کہ آج تو تم طالب علم ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس علم سے سرفراز کیا ہے جس کو دنیا اور دین میں سب سے بڑا سمجھا جاتا ہے. ہم لوگ پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، ڈی لیٹ کر لیتے ہیں، لیکن یہ دنیاوی علم جو ہے یہ ہنر تو ہے، علم نہیں ہے. علم آپ کے پاس ہے. آپ کے پاس جو علم ہے، علم والوں کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. ایک چھوٹی سی بات اور بتاتا ہوں. ایک روز، اب تو حالات نہیں رہے، بہت دن کی بات ہے کہ ٹرین میں ظہر کا وقت ہوا تو میرے سے ایک بہت غیر مسلم تھے، وہ بہت دلچسپی سے بات کر رہے تھے اور بہت بہترین گفتگو کر رہے تھے، بہت اچھی برادرانہ، بہت محبت کی، سلیقے کی. تو میرے والی سیٹ پہ آ کے بیٹھ گئے. ظہر کا وقت ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں نماز پڑھ لوں، چونکہ میں اس سیٹ پہ نماز پڑھنا چاہتا تھا. کہنے لگے نواز صاحب، میں تو آپ کو بہت پڑھا لکھا آدمی سمجھ رہا تھا. تو میں نے کہا کیا گستاخی ہوئی؟ کہنے لگے کہ میں تو آپ کو بہت پڑھا لکھا آدمی اور اچھا آدمی سمجھ رہا تھا، لیکن کیا آپ نماز کی اجازت بھی بندوں سے طلب کرتے ہیں؟ مجھے اپنی کم علمی کا احساس ہوا. میرا کہنا یہ ہے کہ آپ اگر اتنے لوگ سماج میں اعتدال کی اور معتدل زندگی جینے لگے تو ایک بہت بڑا اسلامی انقلاب آ سکتا ہے. تو آج کی ڈیبیٹ کا جو ماحصل ہے وہ یہی ہے کہ گفتگو کوئی بھی ہو لیکن اعتدال قائم رہے تو جو مد مقابل بیٹھا ہوا آدمی ہے وہ آپ کی بات کو قبول کرے گا. ڈیبیٹ میں آپ کے سامنے تو زندگی آئے گی تو سب سے بڑا مسئلہ کیا آتا ہے کہ ہم سامنے والے کو ضد پہ مجبور کر دیتے ہیں. گفتگو کا انداز وہ اختیار کرتے ہیں کہ ضد پر آ جاتے ہیں. تو لہذا میرے عزیزو، جب ضد پر آ جاؤ گے تو ضدی آدمی کسی کی بات کو قبول نہیں کرتا، قبول اعتدال کراتا ہے. تو مڈل پاتھ جو ہے، یہ جو بیچ کا راستہ ہے، زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، علم ہو، گھر ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، اساتذہ ہوں، جہاں جہاں اعتدال رہے گا وہاں وہاں کامیابی رہے گی. آپ کو تو سماج میں جائیں گے، مختلف مذاہب کے لوگ ملیں گے، مختلف مسلکوں کے لوگ ملیں گے، مختلف فکروں کے لوگ ملیں گے، مختلف زبانوں کے لوگ ملیں گے. تو اگر مان لیجیے گا سب سے پہلے گفتگو میں آپ کسی کو رد کر دیں تو وہ آپ کی بات کو سنے گا کیوں؟ تو لہذا اعتدال آج کی گفتگو کا ماحصل ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ مطلب دارالعلوم وقف میں یہ نظام ہے کہ وقتاً فوقتاً مطلب یہ بات ہوتی رہتی ہے. اپنے بچوں کے اندر یہ بات پیدا کرنا بہت ضروری ہے. اور میں ابھی جب آ رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک جگہ لائٹ لگ رہی تھی، تو خیر میں نے دیکھا شاید وہ دیواری پرچوں کے لیے جو ایک سرکل سا بنا رکھا ہے شبکی بھائی نے، وہ بھی بہت اچھا لگا. میرا ماننا یہ ہے میرے عزیزو، لکھا کرو. پڑھتے تو بہت ہو لیکن لکھا کرو. اور لکھنے کے لیے سب سے بہترین بات یہ ہے کہ بچوں کے لیے لکھا کرو. بچوں کے لیے لکھو گے تو زبان سہل ہو جائے گی. ہمارے جتنے بڑے اکابرین ہیں آپ دیکھتے ہوں گے کہ آج بڑے بڑے لوگوں کو
मतलब हजरत नानोतवी को, हजरत गंगोही को, है ना, तमाम लोगों को सहल करके पेश किया जा रहा है। हमारी, माफ करेंगे आप मुझे, चूंकि जब बाज औकात तो ये होता है कि मैं उर्दू का तालिब इल्म हूं, मुझे समझ में नहीं आती बात, इतनी सकील जबान होती है, इतनी अदक जबान होती है। लेकिन आप लोग अगर बच्चों के लिए लिखेंगे तो आपकी जबान सहल हो जाएगी, क्योंकि जो मद्दे मुकाबिल होता है, जब आप उसके लिए लिख रहे होते तो आपको समझ में आएगा कि मैंने यहां अगर इस्तेहकाक लिख दिया तो ये तो बच्चों की समझ में नहीं आएगा, तो उसका मुतबादिल सोचेंगे आप। तो अगर बच्चों के लिए लिखने लगोगे तो आपकी जबान बड़ी शानदार हो जाएगी। और मैं एक बात और बताता हूं कि रफ्ता रफ्ता उर्दू के लफ्ज, यानी कि लफ्जियात रोज मर रहे हैं, एक लफ्ज रोज मर जाता है। मुश्किल जबान ज्यादा जिंदा नहीं रहती। आज मीर के, गालिब के वही अशार जिंदा हैं जो सहल और आसान हैं। तो बच्चों के लिए लिखने से यह आसानी होगी कि जबान बड़ी शानदार हो जाएगी। आपका तखातुब जब नई नस्लों से होगा, यूनिवर्सिटीज में जाओगे, कॉलेजेस में जाओगे, स्कूलों में जाओगे, तो वहां अगर अदक जबान में बात करोगे तो बात नहीं पहुंचेगी। दीन को भी अगर नई नस्लों तक पहुंचाना है तो आपको अपनी जबान को सहल करना पड़ेगा। सहल करेंगे तो बहुत। तो यहां जो ये दीवारी पर्चे हैं, ये बड़ा बेहतरीन निज़ाम है। तो इन दीवारी पर्चों पे एक तो बहुत लंबा मजमून ना लिखा करो, वक्त नहीं है लोगों के पास। बहुत छोटा सा मजमून, एक सफ़े का मजमून लिखो। मैं अक्सर तलबा मुझसे मिल लेते हैं तो मैं सबसे कहता हूं, भाई एक सफ़े का मजमून लिखो। थोड़ी देर के लिए मान लीजिएगा अम्मा पे लिखना है, माँ पे लिखना है, तो क्या तुम्हारे लिए तो आसान है कि कुरान करीम से माँ के बारे में एक आयत छोटी सी उठाओ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस लाओ, अकाबिरीन में से किसी का एक वाक़या लाओ, 3 वाक़े इकट्ठे हुए और मजमून मुकम्मल। ना किसी के पास इतना वक्त है कि 10-20 सफ़ात आपके पढ़े एक सफ़े में बात। अच्छा, आप भी तालिब इल्म में, आपके पास भी वक्त कम है, आपके पास भी इतना वक्त नहीं है कि आप 10-20 सफ़े का मजमून लिखें। एक सफ़े का आसान ज़बान में मजमून लिखा और बच्चों के लिए लिखा। आज बच्चों के लिए लिखोगे, कल यही ज़बान बहुत शानदार हो जाएगी, बहुत समझने वाली ज़बान हो जाएगी। तो आप पढ़ने के साथ लिखा भी करें तो इंशाअल्लाह लिखने से। और मैं हज़रत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह, जब हम छोटे छोटे से थे तो मुझे शौक़ था हज़रत मोहतमिम साहब से मुसाफ़ा करने का। तो मेरा घर किले पर है, तो मेरे एक दोस्त का घर है यहाँ दीवान दरवाजे के अंदर। तो हज़रत मोहतमिम साहब तो अपने दरवाजे से निकल के आते थे, जो पुराना दरवाज़ा था उधर से, और दीवान में को निकल के दारुल जाया करते थे। तो जिस दिन भी छुट्टी होती थी मैं उस दिन आके दीवान दरवाजे में खड़ा होता था कि आज तो मोहतमिम साहब से मुसाफ़ा करना है। मेरा शौक हजरत मोहतमिम साहब किबला की ज़ात गरामी, दोनों में पता नहीं क्या चीज फसल पैदा करती थी। तो हजरत अपने दरवाजे से निकल के सड़क पार करते थे। ओहो हो, फरिश्तों को मैंने देखा तो है नहीं, लेकिन ऐसा ही लगता था कि कोई फरिश्ता आ रहा है। चाल में बहुत खरामा खरामा चाल, नजर ना इधर ना उधर ना सामने बल्कि नीचे ऐसे। अब हम खड़े होकर सलाम करते कि अस्सलाम वालेकुम, और जी चाहता कि हाथ बढ़ा दूं, लेकिन हजरत की शख्सियत के सामने ये जुर्रत ही नहीं होती थी कि हाथ बढ़ा दूं। तो ये हाथ, मतलब वैसे तो कई बार फिर मुसाफा हो, लेकिन बचपन में जो शौक था, रोजाना शौक ही लेके लौटता था। तो पता नहीं क्या कहना चाहता था, बात कहां चली गई। खैर, मुझे एक बात याद आ गई। हजरत कारी तैयब साहब अलैहि रहमत चले गए थे पाकिस्तान। फिर वो एक लंबी कहानी है, उन्हें बुलाया गया, फिर हजरत तशरीफ लाए। एक शायर थे देवबंद के बहुत बड़े अजीमुल मर्तबत अल्लामा अनवर साबरी। साबरी साहब का हजरत एक शेर है, दुनिया पढ़ती है लेकिन लोगों को पता नहीं है। और आमतौर से जब लोग बारगाह नबवी में हाजिर होते हैं तो हरम नबवी को देखकर, रोज़ा अथर को देखकर, गुंबद खिजरा को देखकर एक शेर पढ़ते हैं लोग बात। साबरी साहब का शेर है कि ये जलवा गहे नाज़े रसूले अरबी है, ये जलवा गहे नाज़े रसूले अरबी है, पलकों का झपकना भी यहां बेअदबी है।
تو حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ واپس تشریف لائے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ دارالحدیث میں تقریر فرما رہے تھے کہ دارالحدیث اداس تھا، مولسری آپ کو یاد کر رہی تھی، نودرہ نوحہ خاں تھا، جامع مسجد کے مینار آپ کو آواز دے رہے تھے، دارالعلوم کے در و دیوار رو رو کر کے آپ کو پکار رہے تھے. تو یہ تقریر کر رہے تھے حضرت مدنی شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ. درمیان میں علامہ انور صابری بار بار کہہ رہے تھے کہ حضرت ایک شعر. بڑے منہ چڑھے تھے علماء کرام کے، حضرت مدنی کے، حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دوپہر کو گئے، جا کے کنڈی بجا دی. تو بچی آئی، اس نے بتائیے، کہا کہ کہہ دو انور صابری آیا ہے. اب اور کسی کی تو مجال ہو نہیں سکتی تھی کہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہہ دو بھائی انور صابری آیا ہے. بچی نے جا کے اندر کہا، آرام کا وقت تھا لیکن قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے کہ جی صابری صاحب فرمائیے. کہا کہ وہ رکشہ والے کو پیسے دینے ہیں، پیسے دے دیجئے. حضرت قاری صاحب اندر گئے اور اس زمانے میں 5 روپے بہت بڑی رقم ہوتی تھی. 5 روپے لے کے آئے اور قاری صاحب نے کہا لیجئے صابری صاحب دے دیجئے رکشہ والے کو پیسے. 5 روپے کا نوٹ دیکھ کے صابری صاحب کہنے کے، حضرت آپ نے رکشہ والے کی حیثیت کے مطابق پیسے دیے ہیں، لیجئے 5 روپے پکڑیے، اپنی حیثیت کے مطابق پیسے عنایت فرمائیے. حضرت اندر گئے، پھر کچھ بڑی رقم لائے اور لا کر کے دی. خیر، تو جب تقریر فرما رہے تھے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تو صابری صاحب بار بار کہہ رہے تھے حضرت ایک شعر. ہو کیا شعر کہا صابری صاحب نے. حضرت ملاحظہ فرمائے، شعر کہتے ہیں علامہ انور صابری کہ ایک نیا باب ہے یہ عشق کے افسانے میں، ایک نیا باب ہے یہ عشق کے افسانے میں، شیخ کعبے سے پلٹ آئے ہیں بت خانے میں. تو بہرحال مجھے یہ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بات یاد آئی. میرے عزیزو، اب جاؤ گے تو میرا جی یہ چاہتا ہے کہ اس بات کا، اس ڈیبیٹ کا ماحصل تھا علم کی بنیاد پر ہی کوئی بات سمجھی جا سکتی ہے. لا علمی میں کوئی بات نہیں سمجھی جا سکتی. آپ پڑھنے تو آتے ہیں لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ جو یہاں پڑھنے آئے وہ ایک خواب لے کر کے جائے. وہ خواب ہو پڑھانے کا، وہ خواب ہو زندگی کو بدلنے کا. تو ہر آدمی اپنے ذہن میں ایک حضرت نانوتوی لے کے جائے، ایک حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لے کے جائے، ہے نا، اپنے اکابرین کو لے کے جائے، دارالعلوم کو لے کے جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ کھڑے ہو تو اتنا بڑا انقلاب آ سکتا ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. علم کی بڑی شدید ضرورت ہے، علم دین کی ضرورت دونوں جہان کے لیے. الحمدللہ 25 اسکول چلاتا ہوں میرے عزیزو، 25 اسکول، اور 25 کے 25 اسکول بیٹیوں کے ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ معاشرے میں بڑا انقلاب اگر کوئی آئے گا تو بیٹیوں سے آئے گا. بیٹی پورے گھر کے نظام کو درست کرتی ہے، ایک گھر کے نہیں 2 گھروں کے نظام کو درست کرتی ہے. تو بیٹی کی شخصیت اور پرسنالٹی بڑی مؤثر ہے. باپ بھی بات مانتا ہے، بھائی بھی بات مانتا ہے، پھر جب وہ بیوی بن جاتی ہے پھر شوہر بھی بات مانتا ہے، ماننی پڑتی ہے. اور بات آپ ہنس کے سن رہے ہیں لیکن میں دین سمجھتا ہوں بات کو ماننا. جو لوگ اپنی بیویوں کی بات میں تو پڑھ رہا تھا، میں نے بہت سے بزرگوں کے واقعات پڑھے کہ دانستہ ایسی عورتوں سے شادی کی جو بڑی خطرناک قسم کی تھی تاکہ آخرت سنور جائے. تو یہ عیب نہیں ہے، لوگوں نے یہ عیب سمجھ لیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ غلام ہے بیوی کا. مجھے لگتا ہے کہ جو بیویوں کے غلام ہوں گے جنت کے دروازے سب سے پہلے انہی کے لیے کھلیں گے. یہ جو غلام نہیں، جو بیویوں کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، جنت کے دروازے ان کے لیے بند رہیں گے. آسان نہیں ہوگا. ہو ان کے پاس تہجد، ہو ان کے پاس روزے، ہو ان کے پاس زکوٰۃ، ہو ان کے پاس نماز، اور بیوی سے بدمعاملہ ہو، مجھے نہیں لگتا کہ ان کا نمبر آ جائے گا. اس لیے زندگی اگر اپنی، میں نے جنت دیکھی تو نہیں،
لیکن اگر جنت بنانا چاہتے ہو تو جب آپ کی ازدواجی زندگی شروع ہو تو اپنی بیویوں کو خوش رکھا کرو. یہ طریقہ کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, صحابہ کرام کا ہے. مجھے ڈر تو لگ رہا ہے نا, پتہ نہیں, چونکہ میں نے تو اردو میں پڑھ رکھا ہے, عربی میں تو پڑھ بھی نہیں رکھا کچھ. مجھے ایک بات یاد آ گئی. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دستک دی. اندر سے کوئی جواب نہیں آیا. دوسری دستک دی, پھر کوئی جواب نہیں آیا. تیسری دستک دی, پھر کوئی جواب نہیں آیا. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ واپس ہو گئے. تو حضرت عمر فاروق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جلال, مسجد نبوی میں اگر کسی کو ایسے کر کے دیکھ لیا تو بے ہوش ہو کے گر جاتا. آپ تشریف لائے, دروازہ کھولا تو دیکھا کہ جعفر جا رہے ہیں. آواز دی, جعفر کیسے آئے تھے اور واپس کیوں چلے گئے؟ کہا کہ امیر المومنین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جب کسی کے گھر جایا کرو تو 3 دستک دیا کرو, اگر جواب نہ آئے تو لوٹ آیا کرو. کہا کہ اس حدیث کا کوئی گواہ؟ کہا کہ امیر المومنین اس وقت تو کوئی گواہ نہیں ہے. کہا کہ شام تک گواہ لے آنا ورنہ گردن اتار دوں گا. اب گئے تھے اپنے کام سے, آرڈر ہو گیا گردن اتارنے کا. ڈھونڈتے پھرے گواہ ایک صحابی مل گئے, پھر ان کو لے کے پہنچے. کہا کہ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث پاک کو سنا ہے. کہا کہ چلیے معافی, جعفر اب کام بتاؤ. بہت غور سے سننا. کہا کہ جعفر اب کام بتاؤ. کہا کہ امیر المومنین اپنی اہلیہ سے بہت پریشان ہوں, بہت تنگ ہوں, ان کی شکایت لے کے آیا تھا کہ آپ کوئی مدد کریں. تو کہا کہ واپس کیوں چلے گئے تھے؟ کہا کہ امیر المومنین اندر سے جو آوازیں آ رہی تھی اس سے تو امیر المومنین خود بھیگی بلی بنے ہوئے تھے, تو پھر کیا شکایت درج کراتا. اب میرے عزیزو جو بات فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمائی, کہا کہ جعفر, اور بیوی کا ایک بات اور یاد رکھنا, دیکھیں بغیر پیسے کی تو بھنگن ہے, بغیر پیسے کی دھوبن ہے, بغیر پیسے کی آپ کی کک ہے, خانسامہ ہے, بغیر پیسے کی خدمت گزار ہے, آپ کے بچوں کی خدمت کرتی ہے, بغیر پیسے کی مینیجر ہے نا, اتنی خصوصیات. تو خیر جو بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمائی, کہا کہ جعفر میں اپنی بیوی سے محبت کا معاملہ اس لیے کرتا ہوں کہ اس نے مجھے زناکاری سے بچا رکھا ہے, اور ادنا درجے کی خدمت لگتی ہوگی لوگوں کو, یہ لوگ اس خدمت کو کوئی خدمت ہی نہیں کاؤنٹ کرتے. تو جب امیر المومنین کا یہ حال ہے تو میرے عزیز دوستو, جب اپنی ازدواجی زندگی میں آؤ تو اپنی بیویوں سے محبت کرنا, یہ دین ہے. لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ میں اپنی بیوی سے نہیں ڈرتا, جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں. یہ دیندار لوگ نہیں ہیں. دیندار لوگوں کا, دینداری کا تقاضا یہی ہے کہ محبت کیا کرو, تمہارا گھر میں کوئی انتظار کیا کرے, تمہارا گھر جانے کو جی چاہا کرے, اپنے گھر کا ماحول ایسا بناؤ. اور ایک بات اور بتاتا ہوں, جو میاں بیوی ایک دوسرے سے تعلقات میں مطلب محبت کا معاملہ کرتے ہیں, ان کی اولاد ہمیشہ فرما بردار ہوتی ہے. جن میاں اور بیوی کے درمیان تعلقات میں خوشگواری نہیں ہوتی, ان کی اولاد ہمیشہ نافرمان ہوتی ہے. نافرمانی کے ذمہ دار آپ ہوتے ہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. آپ خوش ہوتے ہیں کہ میری بیوی میرے سے بہت ڈرتی ہے, میں گالیاں دیتا ہوں. عجیب بات ہے, بازار میں, تقریر میں مسافت تپاک سے کرتے ہیں آپ, موہن کا کرتے ہیں, ارے کیسے ہیں آپ, اللہ کا شکر ہے, دعائیں, اور گھر میں گھستے ہی بدتمیز ہو جاتے ہیں. جہاں تمیزدار ہونے کی ضرورت ہے وہاں بدتمیز. سب سے زیادہ ضرورت ہے اپنے گھر میں بہترین اخلاق پیش کرنے کی. اور میں سمجھتا ہوں جو اپنے گھر میں با اخلاق نہیں اور بازار میں با اخلاق ہے, وہ مکار ہے, جھوٹا ہے, منافق ہے. اپنے باپ سے اچھی طرح پیش نہ آئے, دوسرے کے ابا سے خوب ملے, اپنے بھائی سے منافقت کرے, دوسرے دوستوں سے بہت اچھی طرح سے پیش آئے. شاید یہ دین نہیں ہے. بہرحال بات کہیں سے کہیں چلی گئی. بہرحال میں شعر سناتا ہوں آپ کو. تو ایک شعر سنا دوں آپ کو جو بہت مشہور ہوا کہ جوتے سیدھے کر دیے تھے ایک دن استاد کے. جوتے سیدھے کر دیے تھے ایک دن
استاد کے. اچھا اس وقت چونکہ حضرت مولانا سفیان قاسمی صاحب اور اساتذہ بیٹھے ہیں تو دیکھیے ہر چیز کے آداب ہیں. آپ نے ان آداب کو اب تک ملحوظ رکھا ہے، لیکن اگر شاعری ہو تو دیکھو بھائی اس کے بھی آداب ہیں، اس پہ بھی کچھ آہ واہ کرنی پڑے گی. یہ ویسے نہیں کہ اب حضرت نے کوئی بات نہیں کہی، خاموشی کا مطلب یعنی کہ رضامندی ہی ہوتا ہے. کہ جوتے سیدھے کر دیے تھے ایک دن استاد کے، جوتے سیدھے کر دیے تھے ایک دن استاد کے، اس کا بدلہ یہ ملا تقدیر سیدھی ہو گئی. اس کا بدلہ یہ ملا تقدیر سیدھی ہو گئی. اس کا بدلہ یہ ملا تقدیر سیدھی ہو گئی. جو بات پڑھنے پہ کہہ رہا تھا ایک شعر یاد آ گیا مجھے. میں گلشن میں نہیں رہتا میں ویرانی میں رہتا ہوں. میں گلشن میں نہیں رہتا میں ویرانی میں رہتا ہوں. پریشان حال لوگوں کی پریشانی 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 میں رہتا ہوں. مجھے 2 وقت کے فاقوں سے بچوں کو پڑھانا تھا. مجھے 2 وقت کے فاقوں سے بچوں کو پڑھانا تھا، مگر میں تو نہاری اور بریانی میں رہتا ہوں. مجھے 2 وقت کے فاقوں سے بچوں کو پڑھانا تھا، مگر میں تو نہاری اور بریانی میں رہتا ہوں. مگر میں تو نہاری اور بریانی میں رہتا ہوں. نعت کے کچھ شعر سناتا ہوں آپ کو. ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک سعادت دی تھی. یہ بالکل تازہ شعر ہیں اور اس میں مطلب ہے کہ آپ اس کے سب سے پہلے سامعین ہیں. کہتا ہوں کہ درود پاک لبوں پہ سجا کے بیٹھتے ہیں. درود پاک لبوں پہ سجا کے بیٹھتے ہیں، ہم ان کی بزم میں خوشبو لگا کے بیٹھتے ہیں. درود پاک لبوں پہ سجا کے بیٹھتے ہیں، ہم ان کی بزم میں خوشبو لگا کے بیٹھتے ہیں. خوشبو لگا کے بیٹھتے ہیں، ہم ان کی بزم میں خوشبو لگا کے بیٹھتے ہیں. اور حرم میں بیٹھ کے جب میں درود پڑھتا ہوں، حرم میں بیٹھ کے جب میں درود پڑھتا ہوں، میرے قریب فرشتے بھی آ کے بیٹھتے ہیں. حرم میں بیٹھ کے جب میں درود پڑھتا ہوں، میرے قریب فرشتے بھی آ کے بیٹھتے ہیں. نواز روزے پہ جا کے تو ہم بھی بیٹھتے ہیں. میرے قریب فرشتے بھی آ کے بیٹھتے ہیں. نواز روزے پہ جا کے تو ہم بھی بیٹھتے ہیں، پر اپنے چہرے کو ان سے چھپا کے بیٹھتے ہیں. نواز روزے پہ جا کے تو ہم بھی بیٹھتے ہیں، پر اپنے چہرے کو ان سے چھپا کے بیٹھتے ہیں. پر اپنے چہرے کو ان سے چھپا کے بیٹھتے ہیں. بہت بہت شکریہ. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.